مذاقتہ کے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا کہ جو ظاہری گناہ ہے جب تک یہ امت مسلمہ ظاہری گناہوں کو نہیں چھوڑے گی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق پھر یہ امت معافی کے قابل نہیں ہوگی. الفاظ حدیث مبارک میں کل امتی معافن الا المجاہرین. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت کل امتی معافن، میری ساری امت معافی کے قابل ہے مگر جو کھلم کھلا گناہ کرتے. تو کل میں نے یہ کوشش کی تھی کہ مسلمان سب سے بہتر مسلمان معلوم ہو، ظاہری گناہوں سے اس کو نجات مل جائے تاکہ یہ امت اور ہم سب لوگ معافی کے قابل ہو جائیں. مجھ کو امید ہے کل جن لوگوں نے بیان سنا سر سے پیر تک وہ اسلامی جغرافیے کے اعتبار سے کے اعتبار سے دور سے معلوم ہو کہ واقعی یہ مسلمان ہے. چہرے کا جغرافیہ اسلامی معلوم. بعضوں میں جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رکھ لیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم ان گالوں کے مالک نہیں ہیں، مالک ہمارا اللہ ہے اور ہمارے ہر چیز کا وہ مالک ہے. جس بات سے مالک راضی ہو اسی بات سے ہمیں خوش رہنا چاہیے. آئینے میں اپنے گال اگر اچھے لگتے ہیں تو لیکن یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اچھے لگتے ہیں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھے لگتے ہیں یعنی تو بس اپنی خواہش خوشی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی پر فدا کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنے خوشی کو فدا کرنا، اسی کا نام ایمان اور اسی کا نام اسلام ہے. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایمان نام ہے دل دینے کا، ایمان نام ہے کہ اللہ کو دل دے دے، اللہ کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور اسلام نام ہے جسم دے دینا، یعنی اپنے جسم سے کوئی نافرمانی نہ ہونے دینا. کل مردوں کے لیے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے داڑھی رکھنا یہ خالی سنت نہیں ہے، چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے. کسی امام کے نزدیک اگر گنجائش ہوتی تو میں ضرور گنجائش پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ امت کو جہاں تک ہو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ چاروں اماموں کا اگر امام نہ کوئی مانے اور اس سے تکلیف دی، میں کہتا ہوں کہ تعلیم بنانے میں ایک تکلیف دی ہے. چالوں کو اللہ نے ملائم بنایا اور پھر اس کو بلٹ سے پوچھنا اور ایک کوٹ ڈبل کوٹ آخر میں دوسری اخاڑ کوٹ ہوتا ہے. کیا جال میں بدوا دیتا ہے کہ اللہ کا کس تعلیم سے تالے پڑا ہوا ہو کہ لوہے سے مجھے گرتا ہے، اس وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز محشر قیامت کے دن اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو جس حالت میں انتقال ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو جو انہوں نے داڑھی نہیں رکھا وہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. اور اگر آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہوں اور آپ نے فرمایا کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، میری شکل میں تم نے کیا عیب پایا، میری شکل تم کو کیوں نہیں پسند آئی، میری شکل میں سید الانبیاء کی شکل تم کو میں کیا ہے تم کو نظر آیا بتاؤ. تو آپ کیا کہیں گے کہ عیب تو کچھ نہیں تھا مگر ہم ہیں معاشرے سے مغلوب ہو کر، بیوی سے ڈر کر، سوسائٹی سے ڈر کر، دفتر والوں سے ڈر کر، گھر بار اور گاڑیوں سے ڈر کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ایسی سنت جو واجب بھی ہے اس کو گواہ کرتے تھے روزانہ اپنے گالوں پر. آپ سوچو اس کو، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم ہماری سنت کو اصل سے دبا کرتے تمہارے خوف میں خوف خدا نہیں تھا. اور میں آج کرتا ہوں بہت پیاری شکل ہو جائے گی. شیطان پٹی پر آتا ہے کہ شکل عجیب حکومت معلوم ہوگی. داڑھی رکھنے کے بعد میر صاحب کو تازہ خاندان والوں نے کہا کہ آپ کا چہرہ اتنی ہوئی داڑھی سے حکومت معلوم ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں ان کی آنکھیں حکومت جب یہ آسان ہو جاتا ہے اور اس کو انگریزی کی اس بیماری کو کیا کہتے ہیں جانڈس، یعنی سفرا پڑ جاتا ہے، خون میں سفرا تو آنکھ پیلی ہو جاتی ہے. تو جس کی آنکھ میں احسان ہوتا ہے اس کو دیوار سفید بھی پیلی نظر آتی ہے اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ دیوار پیلی ہے. جو آپ کے نزدیک سے سفید ہے کوئی احسانی پوچھ لو وہ کہہ رہا پیلا پیلا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں رہتا اور غفلت کا کینسر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اچھی بات بری لگتی ہے اور بری بات اچھی لگتی ہے.
یا کسی سکھ کی داڑھی اڑا کر دیکھو، غیرت کی بات ہے، مسلمان کے لیے سخت غیرت ہے، کسی سکھ سے بہت داڑھی اڑا دو تو سکھ کہتا ہے واہ ہم گرو نانک کے غلام ہیں، اپنے پیشوا کی محبت کا کیا نہیں تقاضا ہے کہ ہم ان کے شکل کو نہ اختیار کریں، لیکن مسلمان کو ذرا سا نہیں، اگر بیوی بھی 2-4 دفعے ٹوک دے تو بس خطرے سے خالی ہو، قبر میں بیوی جائے یہ واہ واہ کرنے والے قبر میں اتریں گے۔ ایک صاحب نے جب داڑھی رکھی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سنت سمجھ کر اس کو رکھ لیا، اس کے بعد دفتر والوں نے سوسائٹی نے خوب مذاق اڑایا، اس کی ملکت خانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے تو ہم لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت نے جواب لکھا کہ لوگوں کو ہنسنے دو، آپ کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا۔ معمولی بات ہے، منانا حرام ہے، مسئلہ سارے عالم کے مفتیوں سے پوچھ لو، اور اگر بحث زیور اردو کی کتاب حصہ نمبر 11 بالوں کے احکام میں پڑھ لو کہ منانا کترانا دونوں حرام ہے۔ ایسا شخص نہ امامت کر سکتا ہے، نہ اذان دے سکتا ہے، نہ تکبیر کہہ سکتا ہے، اور اس کی گواہی کو قبول نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہی قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جام کوثر مانگو گے اور جب ان سے شفاعت کی درخواست کرو گے کس منہ سے کہو گے؟ کیونکہ زندگی مبارک میں آپ نے ایسے لوگوں سے تیرا پھیر لیا، تاریخ شاہد ہے۔ تو اگر قیامت کے دن بھی اللہ نے ایسا ہی چہروں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا ناراضگی سے، تو کس کی شفاعت پاؤ گے بتاؤ؟ یہ کال کام آئیں گے؟ میں کہتا ہوں چند روز کی ایک فیلڈ ہے آپ کو ملی ہوئی ہے، جب قبر میں جنازہ اترے گا یہ گال آپ کے کیڑے کھا جائیں گے، یہ کھیتی نہیں ملے گی، یہ زمین بھی چھن جائے گی، یہ فیلڈ کا میدان آپ کو دیا اللہ نے کہ آپ اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ اور جھنڈا لہرا دیں، اور داڑھی کو یوں بھی نہ کرو پیچھے کی طرف، سناٹے سے رکھو، فراٹے سے رکھو، دندناتے داڑھی لے کر چلو، شرماؤ مت۔ بعض لوگ بعض نوجوان بچے ایسے ہوتے ہیں جب تک شادی نہیں ہوتی تو ایسے سے کرتے رہتے تاکہ رشتے لگنے میں کئی سسرال والے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک انجینئر صاحب کی شادی لگی، وہ لندن کی پاس تھی، تو لڑکی جو تھی لندن کی پڑھی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے ابا سے کہا کہ جس لڑکے سے آپ میری شادی لگا رہے ہو ایک نظر میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کو میں نے دیکھا انسان کو پوری داڑھی چلتی۔ تو جب اس نے داڑھی پوری ایک مشت دیکھی تو اپنے ابا کے کان میں کہا کہ میں اس اللہ سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ یہ مجھ کو سینما نہیں دکھائے اور سمندر میں جو فلسطین کا نظارہ ہے وہ نہیں دکھائے اور برقعے میں ایک دم بند کر کے رکھے گا۔ وہ میرے پاس آئے کہنے کے ساتھ اس نے ہم کو نامنظور کر دیا، میرا سلیکشن نہیں کیا اس نے۔ تو میں نے کہا گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کیا اللہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنائے ہوئے ہے، تم کو کوئی نیک ملے گی، یہ ظالم تمہارے قابل نہیں ہے۔ 6 مہینے بھی نہیں گزرے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور ہنستے ہوئے کہنے لگے مولانا میری شادی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا کیسی ملی؟ کہیں گے حافظ قرآن ملی۔ ذرا بھروسہ کر کے تو دیکھو، جو اللہ پر مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیں گے۔ بہت بڑی بھول ہے ہماری۔ واللہ کہتا ہوں جس نے اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشی پر فدا کیا، پھر اللہ نے ان کے قلب کو وہ خوشی عطا فرمائی کہ سلاطین کے تخت و تاج رومانٹک کی دنیا کے اور بحر اٹلانٹک میں غرق شدہ حسن اور عشق کے ایکسیڈنٹ میں جو بالکل پچے ہو گئے، تصادم ہوتا ہے 2 موٹروں کا، حسن اور عشق کا ایکسیڈنٹ جو کرتے رہتے ہیں، لہذا ان کے دیکھو کیا حالات، ان کو چین نصیب نہیں۔ اگر آپ یہ بتلائیے، میرا ایک سوال کا جواب دیجیے کہ خوشی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولیے گا، آپ بولیے، شدنی پور والے کہ کون پیدا کرتا ہے خوشی؟ خوشی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے قریبی عزیز ہیں اور ہمارے شیخ کے عاشقوں میں سے آج ہی ملاقات ہوئی، بیماری میں ارے محبت سے آ گئے ملنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جس محبت سے آئے
خدا اپنی محبت سے نوازش کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اختر سے جو بھی محبت کرے آپ اس کو اپنی محبت عطا فرمائیے. اور یہ دعا حضرت صاحب الرحمان صاحب گنج مراد آبادی بھی مانگتے تھے. وہ اختر ان کے پیر کی خاک کے برابر نہیں ہے, لیکن میں ان کو کریم سمجھ کر مالک کو دعا کرتا ہوں, کیونکہ کریم کی تعریف یہ ہے الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ, جس کا حق نہ بنتا ہو جب نااہلوں پر مہربانی کرے تو ہم اپنی نااہلیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے خوب مانگتے ہیں. اور ہم بہت بڑی ولایت مانگتے ہیں, معمولی ولایت نہیں مانگتے. اولیاء صدیقین کا جو درجہ ہوتا ہے اختر اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے وہ مانگتا ہے. اور کہہ نہیں دیتا ہوں کہ اللہ اختر استعال نہیں ہے, لیکن آپ کریم مالک سے ہمارا پالا ہے. آپ جیسے کریم, آپ کریم مالک ہیں, آپ کا کوئی جیسا بھی نہیں, آپ کا کوئی جیسا بھی نہیں. لہذا یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ خوشی اور غم کا خالق کون ہے, پوری زور سے کہو, اور تندرستی اور بیماری کا کس کے اختیار میں, اور روزی کا گھٹانا بڑھانا کس کے اختیار میں, اور زندگی اور موت کس کے اختیار میں, اور قلب کا اطمینان اور چین کس کے اختیار میں. تو پھر ایسے اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جب یہ سب معلوم ہے زمین پر وہی خوش رہ سکتا ہے جو آسمان والے کو خوش رکھتا ہے. سر سے پیر تک میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ایک مٹھی گاڑی رکھو تینوں طرف سے گاڑی ڈال سے, تاکہ نہ جانے کب بلاوا آ جائے. آج کل ایمرجنسی میں بھی آ رہے ہیں, نہ جانے بلا لے پیا کی گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. یہ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بہت بات ہوتے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی اور تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اچانک موت آئے گی, اس وقت پھر یہ گال کچھ کام نہ دیں گے. ہمارے ایک دوست اعظم گڑھ کے قریب اود پور ہے موزہ, ڈاکٹر ہیں, انہوں نے داڑھی رکھی میری تقریر سن کر. تو موٹر چلا رہے تو صاحب کار بھی ماشاء اللہ, تو انہوں نے موجود ہے اس جلسے میں, انہوں نے فوراً ایک شعر کہا, مچھیا نہ کام دے گی پوروی شعر تھا بھائی. اب ہمارے یہاں اعظم گڑھ میں تو اسٹیشنوا قلمیا بدریا کتابیا اٹھایا بھائی چہیا پیا ہے کہ نہ ہے, چہیا نہ پیا ہے, یہ بولی ہے بات اعظم گڑھ کو, چہیا نہ پیا ہے یعنی چاہے آپ کو بلائیں گے. تو وہ جس دیش کا وہ ایسے شاعر ہے اسی ہوگا, اس کا مچھیا نہ کام دے گی گلوا نہ کام دے گا, تیرے بغیر دادی کچھ بھی نہ کام دے گا. دیکھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں اپنی امت سے. آپ کی منشا یہی ہے کہ موچھیں بڑی بڑی نہ رکھیں, موچھوں کو برابر کرو, داڑھی کو بڑھاؤ, لیکن ایک مچھ کم سے کم تینوں طرف. جن کی چھوٹی چھوٹی ہے, جن کو ابھی کچھ شوق کمسنی ہے, تھوڑا سا اپنے چہرے کو سلطنی خیز رکھنا چاہیے, شوق کمسنی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کو خوش کر لو, آپ کی ساری مرادوں کا پورا کرنے کا ذمہ دار اللہ ہے. پھر کہتا ہوں اللہ, اس نے اللہ کو خوش کیا اور اپنی خوشیوں کو پامال کیا, اللہ نے اس کو وہ خوشی عطا فرمائی کہ اس کی زندگی کی خوشی کا عالم کا کیا عالم ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ذرا مالک کو راضی کر کے تو دیکھو. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خوشی کو آگ لگا دی, خوشی خوشی ہم نے. جو خوشی, جس خوشی سے اللہ نہ خوش ہو, اللہ کو ناخوش کر کے اپنا دل خوش نہ کیجیے. بندے کے لیے نہایت بے حیائی اور انٹرنیشنل حمایت بین الاقوامی گڑھا پر اتنے بڑے طاقت والے مالک کو ناراض کر دو. اور عاجزوں کو خوش کرنے کی, کوئی آدمی جنگل جائے اور شیر سے دشمنی کرے اور لومڑیوں کو خوش کرے, لومڑیوں اور بندروں کو خوش کر رہا ہے, اور ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ایسے نمسکار کر رہا کہ دیکھو بھائی لومڑیوں ہم سے ناراض کر رہا ہے, اور شیر سے دشمنی بول رہے. بتاؤ اللہ کی قدرت زیادہ ہے یا یہ جو ہے مخلوق جن کے خوف سے آج ہمارے گال سنت سے آراستہ نہیں ہو رہے. اپنے جی کو بھی خوش کرنا, اللہ کو ناراض کر کے جائے تو آپ دل سے پوچھو کہ اے دل تو مالک ہے یا بندہ ہے, تو خدا ہے یا بندہ ہے. دل, آپ کا دل کہے گا نہیں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. پھر اپنے گالوں سے پوچھو اے گال تو مالک ہے یا خدا کا بندہ ہے, تو گال یہ کہے گا میں جزء بندہ ہوں, بندے کا ایک جز. پھر دل سے پوچھو کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا ناراض, کیا پھر دل سے کیا آواز آئے گی. اور جنہوں نے رکھی تھوڑی تھوڑی وہ بھی پوچھیں اپنے دل سے
کہ اگر ہم پوری ایک مشت رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا نہیں؟ تو دل آپ کا فتویٰ دے گا کہ اللہ تعالیٰ تو خوش ہو جائیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، اختر کچھ نہیں کہتا آپ سے، آپ فیصلہ کر لیں کہ جب آپ کا دل بھی فتویٰ دے رہا ہے کہ ان گالوں پر جو چند دن کے لیے آپ کو ملے ہیں، قبروں میں کیڑے کھانے والے ہیں ان گالوں، پھر آپ گال تلاش کرو گے نہیں ملیں گے، یہ چند دن کے لیے اللہ نے دیا امتحان کے لیے۔ تو اب جب دل آپ کا بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، تو اپنی خوشیوں کو اللہ کی خوشیوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں پر قربان کر دو۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ ہمارے شہر کے شیر محمد افغان، بہت باپ دادا ان کے افغانستان سے آئے، بہت ان کا قدر اور بہت تگڑے اور بڑے بڑے کلکٹر ایس پی سے ملنے والے، بہت مالدار زمیندار، وہ آئے کراچی، کہنے لگے کہ عمرہ کے لیے جا رہا ہے، داڑھی نہیں رکھتے۔ تو میں نے کہا کہ شیر محمد خان، جب آپ روزہ مبارک پر حاضر ہوں گے تو تمہاری اس چہرے سے جو داڑھی نہیں تم نے رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناخوش؟ بس خاموشی سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا تیر لگ گیا، دل میں سوچا لگ گیا تیر۔ جب واپس آئے تو پوری داڑھی تھی اور وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم مجھے شیطان ڈرا رہا تھا کہ داڑھی رکھنے کے بعد تمہاری شکل خراب معلوم ہوگی، لیکن اب خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اپنی شکل خود پیاری معلوم ہوتی۔ اور فرمایا کہ میں نام کا شیر محمد تھا، اس وقت بلی تھا، اب داڑھی رکھنے کے بعد شیر معلوم ہوتا۔ یہ شیطان نفس ہم کو ڈراتا ہے، مخلوق سے ڈراتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کام نہ دے گا، مچھیا نہ کام دے گی، گلوا نہ کام دے گا۔ اعظم گڑھ والے سن لو، تربی پورے بستی وستی والے، مچھیا نہ کام دے گی، گال لو بمبئی والے شیخ ایک حاجی اسماعیل پوچھے گلوا مانے کیا ہے اور بتاؤ، ارے بھائی پورے میں وہاں ایسی بولتے ہیں، چائے پہ کہیا کہیں گے، خیر پوری سمجھ گئے۔ گلوا مانے گال، مچھیا مانے موچ، مچھیا نہ کام دے گی، گلوا نہ کام دے گا، تیرے بغیر داڑھی کچھ بھی نہ کام دے گا۔ ڈاکٹر نیاز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا یہ شعر برسر مجمع اور برسر ممبر اثر پیش کر رہا ہے۔ ایمان جب اللہ عطا کرتا ہے تو مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے کہاں نظر آتے ہیں؟ مسئلہ وحدت الوجود میں بڑے بڑے پیر چکر کھاتے ہیں، لیکن ایک شعر سے حل کرتا ہے یہ فقیر، وحدت الوجود کیا چیز؟ مخلوقات معدوم نہیں ہوتے، موجود ہیں، لیکن سورج نکلنے سے ستارے کہاں نظر آتے ہیں؟ خدا صاحب کا شعر دیکھیے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہربان سورج جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ جب دل میں اللہ آتا ہے تو ساری دنیا اس کے سامنے لومڑی، لا یخافون لومۃ لائم۔ جب تک دنیا کا ڈر ہے، مخلوق نہ ڈر جائے گی، مذاق اڑائے گی داڑھی کا۔ جب تک مخلوق کا خوف ہے سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی علامات میں سے فرمایا ہے کہ اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر مشقت کو برداشت کرتے ہیں اور کسی مخلوق کی ملامت کا خوف نہیں کرتے۔ یہ مخلوق سے ڈرنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا صاحب لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ حضرت حاوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ اگر داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ بڑا مذاق۔ تو حضرت نے کہا آپ لوگ سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا آپ لگائی ہیں؟ لگائی آپ بھی تو لوگ ہو۔ سن لو ذرا، آج آدھے بڑی تقریر کر رہا ہوں۔ حضرت حاوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم بھی تو لوگ ہو کر لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ لگائیاں نکالی ڈرتی ہیں لوگوں سے۔ پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ ہاں میدان محشر میں یہ سمجھ لو اختر کی بات اگر آج آپ رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی خوشی، آخرت میں بھی خوشی، اور کتنے گناہوں سے نجات ہے۔ داڑھی کی حیا اور شرط کیا جاتا ہے، اور کم رہ کم سن ہونے میں فائدہ نہیں۔ جتنے ہی آپ بڑے بوڑھے میں ہوں گے، جوان آپ کی خدمت کریں گے، چاچا کہیں گے،
دادا کہیں گے، بابا کہیں گے، ماموں کہیں گے، اور داڑھی منڈائے ہوئے تو کہیں گے آؤ میرے پیارے بھتیجا. یہ واقعہ ہو چکا ہے. یعنی میں سنا چکا ہوں کہ کراچی کی بس میں ایک 60 برس کے کھڑے ہوئے داڑھی رکھے ہوئے، ان کو لوگوں نے بیٹھا لیا، چاچا آؤ بیٹھو، چاچا بیٹھو. اور ان سے 10-12 سال بڑے، وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی میری عمر تو اس سے زیادہ ہے. کیا عمر ہے؟ 60. میں 72 سال کا ہوں. تو تم لوگ میرے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو لڑکوں نے کہا، جوان لڑکوں نے، کہ دیکھیے صاحب یہ تو ہم کو چاچا لگتے ہیں داڑھی کی وجہ سے، اور آپ ہم کو بھتیجے والے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے سیٹ نہیں چھوڑوں گا. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا پکانا چھیڑ دیتے ہیں. یہ داڑھی کی عزت پورے عالم میں ہے. آج ہندو بھی ہماری داڑھی کا احترام کرے گا، سمجھتا ہے کہ یہ خدا کو ماننے والے ہیں. وہ ہم سے دعائیں لیتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو لا کر ہم سے بھوک توڑواتے ہیں. لیکن یہ اگر کسی ہندو سے کہا جائے کہ یہ پتلون پہنے ہوئے اور داڑھی مناتا ہے اور سگریٹ پیتا ہے لیکن تہجد ضرور پڑتا ہے، اس سے بھی بھوک توڑوا لو، تو آج کافی بھی اس سے بھوک توڑوانے کے تیار نہیں. وہ کہتا یہ مولانا تو نہیں معلوم. آج کافروں کے دل میں بھی ہے کہ مولوی صاحب داڑھی والے اللہ کے نیک بندے داڑھی والے، ان سے بھوک چڑھوا لے گا، بھوک چڑھوائے گی کافر بھی اپنے بچوں کو. کیا عزت اللہ نے دی. اور خالد صاحب کا شعر نوٹ کر لیجیے. ریاض سے بھی کہتا ہوں، میرے ایک جاننے والے ریاض نام کے ہیں، وہ اشعار سے بہت ذوق رکھتے ہیں. یہ شعر نوٹ کر لو. خالد صاحب نے بتایا کہ قیامت کے دن اپنی داڑھی اللہ تعالیٰ کو پیش کروں گا اور یہ شعر پڑھوں گا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا. تیرے محبوب کی یارب، کون سے محبوب؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ محبوب ہے جس سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا، حقیقت اس کو تو گردے میں صورت لے کے آیا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، مفسرین میں لکھا ہے کہ اللہ نے وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں آئے تھے، داڑھی رکھے ہوئے. اللہ نے سب کو ایمان دے دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے فرعون پر اور اس کے وزیر حامان پر محنت کی کئی سال تک اور ان کو ایمان نہیں ملا، اور یہ تو آئے تھے مقابلے کے لیے، ان کو ایمانات میں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری شکل میں تھی، ہم اپنے پیغمبروں کی شکل والوں کو کیسے اپنی رحمت سے محروم کریں. میں تو ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ آخر ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان محشر میں شفاعت چاہیے یا نہیں؟ اور اگر آپ نے شفاعت کی درخواست کی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم نے میری جیسی شکل کیوں نہیں بنائی، آپ جواب سوچ لو. اگر کوئی اچھا جواب ہو تو ہمیں بھی بتا دینا. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کوئی جواب نہیں ہے، میں نفس کی شرارت سے اور اللہ پر یقین، میدان قیامت پر یقین کی کمی.